کبھی سوچا ہے کہ چند سالوں کی زندگی میں کیے گئے کسی غلط کام کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیوں ہو سکتی ہے؟ یا جب کوئی دل کی گہرائیوں سے دعا مانگتا ہے تو کبھی کبھی ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ سنی نہیں گئی؟ آج ہم ایمان سے جڑے ایسے ہی دو بہت گہرے اور بہت اہم سوالوں کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے آئیے ایک لمحے کے لیے رکتے ہیں۔ جیسا کہ ماخذ ہمیں یاد دلا رہا ہے، ان موضوعات کو سمجھنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل و دماغ کو بالکل صاف کر لیں اور ایک سچے طالب علم کی طرح ہدایت کی نیت سے ان باتوں کو سنیں۔ چلیں اب اپنے پہلے بڑے سوال کی طرف آتے ہیں۔ یہ وہ سوال ہے جو اکثر ذہنوں میں آتا ہے، ابدی سزا اور خدائی انصاف کا تصور۔ اور سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ بھئی انسان کی زندگی ہے کتنی، 60 70 100 سال، تو اتنی مختصر سی زندگی میں کیے گئے گناہ کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم، یہ انصاف کیسے ہوا؟ یہ تو سراسر ناانصافی لگتی ہے۔ اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی دنیا کی عدالتوں پر نظر ڈالیں۔ کیا ماں سزا اس بات پر دی جاتی ہے کہ جرم کرنے میں وقت کتنا لگا؟ سوچیں، ایک چور چند منٹوں میں لاکھوں کی چوری کر لیتا ہے، لیکن سزا مہینوں بلکہ سالوں کی ہوتی ہے۔ اور ایک قاتل، اس کا عمل تو شاید چند سیکنڈز کا ہو، لیکن سزا عمر قید۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب صاف ہے کہ انصاف کا پیمانہ عمل کا دورانیہ نہیں، بلکہ اس عمل کی سنگینی، اس کی نیت اور اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ ہمارا اپنا بنایا ہوا قانون نظام اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ سزا کا تعلق وقت سے نہیں، جرم کی شدت سے ہوتا ہے۔ اب اسی منطق کو ذرا اور گہرائی سے دیکھیں۔ ایک چوری صرف چند لمحوں کا عمل نہیں، وہ کسی کا بھروسہ توڑتی ہے، اس کی زندگی بھر کی کمائی چھین لیتی ہے۔ ایک قتل صرف ایک جان نہیں لیتا، وہ ایک پورا خاندان، ان کے خواب، ان کا مستقبل، سب کچھ تباہ کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح جس ہستی نے ہمیں یہ وجود دیا، اس سے انکار اور اس کی بغاوت کا عمل، بھلے وہ ایک لمحے کا ہی کیوں نہ ہو، اس کے اثرات لامحدود ہوتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ سزا کا تعلق انسان کی 60 70 سالہ زندگی سے نہیں، بلکہ اس کی روح کے اندرونی کیفیت سے ہے۔ یہ سزا اس دائمی انکار اور بغاوت کی ہے جو یہ کہتی ہے کہ اگر مجھے ہمیشہ کی زندگی بھی مل جاتی تب بھی میں یہی کرتا۔ تو یہ وقت کی سزا نہیں، یہ اس ابدی کیفیت کا نتیجہ ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسرے بڑے سوال کی طرف۔ یہ سوال بہت ذاتی ہے، بہت جذباتی ہے۔ یہ دعا کی حقیقت کے بارے میں ہے۔ تصور کریں، ایک ماں ہے، اس کا بچہ بیمار ہے، وہ رو رہی ہے، گڑ گڑا رہی ہے، اللہ سے اپنے بچے کی صحت کے لیے دعا مانگ رہی ہے، لیکن اس کی دعا بظاہر قبول نہیں ہوتی۔ اور یہیں سے وہ سوال پیدا ہوتا ہے جو دلوں میں شک پیدا کرتا ہے کہ اگر اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو پھر اتنی سچی، اتنی مخلص دعائیں کیوں رد ہو جاتی ہیں؟ اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اس دنیا کے نظام کو سمجھنا ہوگا۔ ماخوذ ہمیں ایک بہت ہی بنیادی تصور سے متعارف کرواتا ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، یعنی یہ ایک کاز اینڈ ایفیکٹ کی دنیا ہے۔ یہاں ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، کوئی ذریعہ ہوتا ہے۔ فصل اگانی ہے تو بیج بونا پڑے گا، پانی دینا پڑے گا، بیمار ہے تو دوا کرنی پڑے گی۔ یہ اس دنیا کا قانون ہے۔ اب اس بات کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں ایک شہر میں خوفناک زلزلہ آتا ہے، سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے، لوگ دعا کرتے ہیں اور ایک معجزہ ہوتا ہے، ٹوٹی ہوئی عمارتیں خود بخود جڑ جاتی ہیں، سڑکیں بن جاتی ہیں۔ اب سوچیں اس کے بعد کیا ہوگا؟ تمام انجینئرز، ڈاکٹرز، مزدور، سائنسدان سب بیکار ہو جائیں گے۔ علم، محنت اور کوشش کا پورا نظام ہی بے معنی ہو کر رہ جائے گا۔ تو کلیدی نقطہ یہ ہے کہ اللہ دعاؤں کو اسباب کے نظام کو توڑ کر قبول نہیں کرتا، بلکہ اسی نظام کے اندر رہ کر قبول کرتا ہے۔ وہ اسباب کے پردے میں کام کرتا ہے۔ وہ کسی ڈاکٹر کے دل میں صحیح تشخیص ڈال دیتا ہے، کسی کے دل میں مدد کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے، یا کسی ناممکن نظر آنے والے کام میں کوئی آسان راستہ نکال دیتا ہے۔ اب آتے ہیں اس جواب کے آخری اور شاید سب سے اہم حصے کی طرف، یعنی انسانی محدود نظر اور اللہ کی لامحدود حکمت کا فرق۔ چلیں ایک اور بہت عام مثال لیتے ہیں۔ ایک خاتون ہے جو حامد نامی شخص سے شادی کے لیے بہت دعائیں مانگ رہی ہیں، تہجد میں، ہر نماز کے بعد، لیکن بظاہر ان کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ لیکن معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے صرف وہی حامد کے لیے دعا نہ کر رہی ہوں، شاید افرا نامی ایک اور لڑکی بھی اسی کے لیے دعا گو ہے، اور شاید عائشہ کا خاندان بھی اسی کے رشتے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ اب دیکھیں، ایک ہی شخص کے لیے تین مختلف اور تینوں ہی اپنی جگہ مخلص دعائیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ ایک محدود انسانی نظر سے یہ فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کس کی دعا قبول ہونی چاہیے؟ ایک ہی دعا کی قبولیت دوسرے کے دل ٹوٹنے کا سبب بن سکتی ہے۔ اس پیچیدہ صورتحال کو صرف وہی ذات سمجھ سکتی ہے جو سب کے دلوں کا حال جانتی ہے اور یہ بھی جانتی ہے کہ کس کے لیے کیا بہتر ہے۔ اور یہی بات ہمیں اس ختمی اور خوبصورت روحانی حقیقت کی طرف لاتی ہے، آپ نہیں جانتے اور اللہ جانتا ہے۔ یہ آیت عاجزی کا اور اس لامحدود حکمت پر مکمل بھروسے کا سبق ہے، جو ہماری چھوٹی سی سمجھ سے بہت بہت آگے ہے۔ تو اس سب کا خلاصہ یہ ہے کہ سچی دعا صرف اپنی خواہشات کی ایک لسٹ پیش کر دینا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک گہرے تعلق کا نام ہے۔ یہ اس یقین کا اظہار ہے کہ ایک ایسی ہستی ہے جو مجھ سے بہتر جانتی ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے، اور میں اپنا معاملہ مکمل طور پر اس کے سپرد کرتا ہوں۔ تو آخر میں آئیے اس ایک سوال پر غور کرتے ہیں، ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آئے گی اگر ہم اپنی ہر نامنظور دعا کو ایک ناکامی یا رد کیا جانا نہ سمجھیں، بلکہ اسے ایک ایسی ذات کی طرف سے ایک بہتر راستے کی طرف موڑ دینا سمجھیں جو وہ پوری تصویر دیکھ رہی ہے جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے۔